السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلاگ۔ اور آج سے اس ویڈیو سے میں اپنا یوٹیوب جرنی اگین سے اسٹارٹ کروں گی۔ یہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے دوبارہ سے اس سب کو اسٹارٹ کرنا، لیکن ایک چیز سوچتی ہوں کہ جس ٹائم سے ہم لوگ سروائیو کر چکے ہیں اس سے زیادہ مشکل اب وہ سب بتانا نہیں ہے، تو بس اس لیے ہمت حوصلہ کر کے آئی ایم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سو دیٹ واز دا لاسٹ ویڈیو جو کہ میں نے اپنے مما کے ساتھ شوٹ کی تھی۔ اس کے علاوہ اسنیپ چیٹ میں کافی ان کے ساتھ فوٹوز ہیں، ویڈیوز ہیں، تو یہ کچھ لاسٹ ولاگ تھا، سیکنڈ لاسٹ، جب ہم لوگ اس طرح پھول کے پاس بیٹھے تھے تو ہم باتیں کر رہی تھی۔ مما مجھے بولا تھا کہ اس ویڈیو کے پیچھے ساؤنڈ ہے ایسے کہ پھولوں کو دن کو پانی دینا چاہیے یا رات کو دینا چاہیے، یا ان کو اٹھا کے دھوپ میں کب رکھنا ہے نا۔ تو میں نے بس ان کا کہا کہ مما ادھر ہاتھ رکھیں، اور یہ جو کلپ آپ نے اسٹارٹ میں دیکھا ہے وہ تب کا ہے۔ اور یہ والی ویڈیو ہے وہ وینسڈے کا دن تھا، 13 ستمبر 2023 کی بات ہے، اور اب 2024 جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، جنوری۔ اور یہ میں نے سب ہم لوگوں نے ڈیپ کلیننگ کی تھی، میں نے بلاگ بنایا تھا، میں نے اس کا وائس اوور کیا تھا۔ اور 14 ستمبر جمعرات کا دن صبح تقریباً صبح نہیں، دوپہر 12:30 بجے میری مما کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو یہ اس دن ہی میں نے ولاگ شوٹ کیا تھا۔ میں اٹھی تھی، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ یہ ویڈیو جو ہے انہیلرز کی میں نے اس صبح بنائی، کیونکہ ایز نارمل میں نے اٹھی، میں نے وائس اوور کیا، ویڈیو کو میں نے سب ایڈٹ کر لیا تھا لیکن ایکسپورٹ نہیں کیا تھا، اور میں نے بس یہ ولاگ بنایا کیونکہ عجیب سا دل گھبرا رہا تھا۔ تو میں نے سوچا آج ایسے انہیلر کر رہی ہوں، سانس گھٹ رہا ہے، تو میں اسی طرح اپنا ولاگ سٹارٹ کرتی ہوں کہ دن کا سٹارٹ ایسے ہوا تھا۔ اس کے بعد جو روٹین ہوگی، کیونکہ میں روٹین ولاگز ہی شیئر کر رہی تھی تب، جو سارا دن کرتی تھی، اور یہ اسی صبح میں نے یہ سارا ریکارڈ کیا تھا۔ اور اس ٹائم جب میں یہ انہیلر کر رہی تھی، میں نے مما سے بات ہو چکی تھی، مما ناشتہ کرنا ہے، تو شی سیڈ روٹی بنائی ہے فائزہ، لیکن میں نے وہ باہر ہمارا کتا ہے، ہمارا نہیں ہے لیکن ہمسایوں کا ہے، تو اس کو میں نے دے دیا۔ تو میں نے کہا آپ نے میری روٹی جو ہے کتے کو دے دی، اب میں کیا کھاؤں گی؟ تو وہ میرے لیے نا لینے چلی گئیں کچھ نان سموسا، اور وہ ہمسایوں کا بچہ ہے، اس طرح ان کو بیچنے چلی گئیں، اور اس کے بعد وہ لے کے واپس آئیں گے، اور وہ کافی دیر اس کے بعد بیٹھی رہی ہیں۔ میں نے بس ویڈیو ایکسپورٹ پہ لگا دی ہے۔ یہ سب انہیل کرنے کے بعد یہی ڈریس ٹولر سارا کچھ میں اسی طرح اسی چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی ہیں، ہم باتیں وغیرہ کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتی ہیں 12 بجے کے فائدہ اٹھ کے نا سالن بنا لو۔ ان دنوں کے میرے بلاگس میں جن لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں، اگر آپ دیکھ لیں تو وہ یہی روٹین تھی کہ میں نماز پڑھ کے لیٹ جانا، اور اٹھنا جب تو کھانا دوپہر میں ہی ناشتہ کرنا سارا کچھ، تو وہ میں بناتی تھی، تو ماما روٹی بناتی تھی، میں سالن بناتی تھی، اسی طرح ہم لوگ کرتے تھے، روٹین یہی تھی۔ تو ماما نے مجھے کہا کہ اٹھ کے نا بیٹا سالن آپ بنا لو، اور انکل آ رہے ہیں، پاپا کے بھائی چاچو، تو ان کے لیے بھی، تو میں نے ساری چیزیں اٹھ کے نکالی ہیں فریج سے، جس طرح فریز کی ہوئی لاسٹ ویڈیوز میں ہے جیسے جیسے سب تھا۔ تو میں نے چکن کا پیکٹ نکالا ہے اور باقی چیزیں نکال کے رکھی ہیں، اور میں فریج سے جیسے چیزیں نکال رہی تھی وہ پاس ہی بیٹھی تھی میرے، تو میں جیسے نمڑی ہوں تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ دادو کو بھی فروٹ وغیرہ دے دو۔ میں فروٹ کاٹ کے دادو کو بھی دیتے تھے، خود بھی دوپہر میں کچھ نہ کچھ لیتے تھے، کیونکہ وہ گرمیوں کے دن تھے اور گرمیاں تب جا رہی تھیں تقریباً، اور پاپا بھی اس دن صبح سے گھر نہیں تھے، اور وہ اسی ٹائم 12 بجے واپس آئے ہیں۔ 12 بجے میں کوئی 10 منٹ ہوں گے جب وہ گھر واپس آئے ہیں، اور وہ ایک دفعہ روم سے ہو کے وہ چلے گئے ہیں، اور میں نے بھی تب موبائل ویڈیو ایکسپورٹ پہ لگی ہوئی تھی، اور مجھے نہیں پتہ چلا ایک دفعہ ویڈیو ایکسپورٹ ہوئی ہے لیکن گیلری میں نہیں آئی، میں نے اسے دوبارہ لگا دیا، اور موبائل کو بالکل اگنور کر کے میں مما سے باتیں کرتی ہوں۔ ہم لوگ بہت باتیں کی ہیں میں نے اپنی مما کے ساتھ اس دن، لیکن اکثر روٹین ہوتی تھی کام وغیرہ چھوڑ کے بیٹھ جانا باتیں کرنی، اور ایک دن پہلے سارے گھر کی صفائی ہو چکی تھی، اور یہ وہ چیزیں جو مما لے کے آئی تھیں، اور یہ میرے پاس بیٹھ کے باتیں کرتی تھیں اور میں کھاتی رہی ہوں۔ میں نے کہا مما آپ لے لیں، مما کہتی نہیں بیٹا میں نے ناشتہ کیا ہے، تم کھا لو، ہم لوگ 12 بجے تم کھانا بناؤ گی تو ہم کھا لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ میرے لیے زیادہ تھا، 2 سموسا نان لے کے آئی تھی، تو کہتی نہیں فائزہ کھا لو، پھر تم نے سارا دن صفائی وغیرہ بھی کام کرنا ہے تو کھا لو، ہمت رہے گی۔ تو میں نے واقعی کھا لیا، آہستہ آہستہ کرتے کرتے میں نے واقعی یہ سارا کھا لیا، باتیں کرتے رہے، اور بس جیسے میں اٹھی ہوں سامان وغیرہ کھانے کے لیے نکالا ہے، اور وہ اس طرح چپ ہو گئی نا، تو میں آرام سے پوچھ رہی مما کیا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں بولی، وہ چپ رہی ہیں، ایک دم سے وہ اسی چارپائی پہ پیچھے گر گئی۔ یہ بیڈ کے اوپر جو پیلی چادر دیکھ رہے ہیں یہ آج صبح انہوں نے بچھائی تھی، نارملی ہم لوگوں نے دوسری چادر بچھائی ہوتی ہے، تو یہ والی انہوں نے صبح صبح ناشتہ کرنے سے پہلے فجر کی نماز کے بعد ہی بچھا دی۔ تو میں کہہ رہی ہوں یہ تو جب مہمان آتے ہیں نا میرے ماموں لوگ، آپ تب بچھاتی ہیں، آپ نے اب کیوں بچھائی ہے نا؟ تو
کہتی بس صفائی کی ہے کوئی بات نہیں، ایسا کوئی خاص دن بھی نہیں تھا۔ اور بس میں جیسے ہی چارپائی سے اٹھی ہوں، میں دوبارہ سے پاس بیٹھ گئی ہوں، بات کرنے لگی ہوں۔ پھر مجھے کہتی ہیں اٹھ جاؤ بیٹا، آپ سالن بنا لو، میں روٹیاں بنا لاتی ہوں۔ اور میں نے جیسے ہی اٹھ کے چیزیں وغیرہ نکال کے ان کی طرف مڑی ہوں کہ یہ دادی میں کیوں نہیں ہوں، میں ان کو پوچھ رہی ہوں نا، تو وہ بولی نہیں ہے، وہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، ٹانگیں چارپائی سے نیچے لٹک رہی ہیں اور بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا مما کیا ہوا ہے، آپ پریشان ہیں، کیا ہوا ہے، آپ چپ کیوں ہو گئی ہیں، بات بتائیں۔ اسی طرح کرتے کرتے میں نے پاس ہو کے جب دیکھا نا تو وہ گر گئی ہیں پیچھے کو، میں نے فوراً سے ان کو اپنے بازو میں پکڑا ہے، مما مما کیا ہوا ہے۔ مما کو نا سانس آیا ہے عجیب سا، کچھ جیسے آواز ہوتی ہے جیسے گلے میں کچھ، بس وہ کچھ سانس آنے کے بعد وہ سارا میرے بازو میں اس طرح ان کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ میں کہتی ہوتی تھی کہ میں آج تک کسی کو فوت ہوتے نہیں دیکھا، یا اللہ تعالیٰ دنیا سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی ریلیٹیو کو نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آیا، مما جب ایسے ان کی آواز بند ہو گئی نا، آواز کیا ہلکا سا بس سانس لیا، وہ تو کچھ بولی ہی نہیں، وہ میں نے ان کو وہیں پہ لٹایا اپنے بازو سے نیچے نا، تو پاپا کو بہت زور زور سے آوازیں دی ہیں، وہ جا چکے تھے بیٹھک میں، تو جا کے چیخی ہوں گے، آپ کو میری آواز سنائی نہیں دے رہی۔ تو بس پھر وہ آئے ہیں، وہ بھاگ کے آئے ہیں ہم دونوں ہی، تو آئے ہیں کہ بلاتے رہے، میں نے بی پی چیک کرنے کی کوشش کی لیکن نہ ہارٹ بیٹ تھی۔ آپ کی مما ہوتی ہیں، ان کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہاں ہارٹ ہوتا ہے، ہمیں سب پتہ ہوتا ہے۔ میں اپنے ان کی وینز وغیرہ چیک کی ہیں ان کا بی پی چیک کرنے کے لیے، لیکن بی پی مشین ان کے بازو سے لگی رہی ہے اور مجھے وین نہیں مل رہی تھی۔ میں کہہ رہی تھی پاپا مما نہیں ہے، مما، میں ایسے پیچھے دیوار میں لگی ہوں، بیٹھ گئی ہوں، میں کہا نہیں پاپا مما نہیں ہے۔ وہ کہہ نہیں بیٹا مما کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، آواز دیتے رہے۔ اور میں ایسے زور زور سے چیخ رہی تھی جیسے زور سے آواز دینے سے وہ میری آواز سن لے گی، تو بس اتنی بات تھی۔ اس کے بعد بس سب ایمبولینس وغیرہ کو کال کی ہے، لیکن 4-5 ڈاکٹرز بلائے ہیں آس پاس سے، سب آئے، انہوں نے کہا نہیں ختم ہو چکی، مطلب پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور وہ جمعرات کا دن تھا 14 سپتمبر، اور میں نے اس دن بس پھر نیکسٹ فرائیڈے کا دن تھا، تو صبح اگلے دن جنازہ تھا صبح 8 بجے، اور اس سے نیکسٹ ڈے کلخانی تھی، اور بس ختم ہو گیا سب۔ اور اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہ کیسے میں نے سب برداشت کر لیا۔ میرا ایسے کوئی بہن بھائی نہیں ہے، میری ننیال جو ہے وہاں سے میری کزن ہے، پھپھو کی بیٹی، پھپھو اور ماموں کی بیٹی ہیں، تو وہ 4 مہینے سے میرے پاس ہیں۔ پہلے 40 دن پھپھو میرے پاس رہی تھیں، تو اب ہم گھر میں بس میرے پاپا میں اور مطلب دادا دادی ہی ہوتے ہیں۔ تو بس میری دادو بھی تب پیرالائز تھیں، پہلے میں نے بلاگس میں بتایا، ان کو فالج ہوا تھا، اور وہ چارپائی پہ تھیں۔ وہ بھی اس ٹائم جب میں چیخی ہوں ایسے آوازیں دی ہیں، وہ دوسرے کمرے سے زمین پہ گر گئی ہیں چارپائی سے نا، کہ فائزہ کیوں اس طرح چیخ رہی ہے، کیا ہوا ہے۔ بس پتہ ہی نہیں چلا، ایسے ہم ماما بالکل ٹھیک تھی، ان کی صحت اتنی ٹھیک رہتی تھی، وہ لاسٹ ڈیز میں بیمار تھیں جولائی میں، لیکن میں اتنا خوش رہتی تھی نا کہ ماما ٹھیک ہو گئی ہیں۔ اگست پورا ٹھیک گزرا ہے، سپتمبر کے 15 دن بہت اچھے گزرے ہیں، بہت خوش گزرے ہیں۔ انہوں نے ہر چیز میرے انڈر کر دی، فائزہ خرچہ کرے گی، مطلب ہر چیز، گھر کا بجٹ دیکھنا ہے۔ میں بہت حیران تھی، 1 سپتمبر سے انہوں نے سب کہا ہے، اور وہ اتنا لاسٹ ڈیز میں اتنا خوش رہتی تھیں، بہت زیادہ خوش رہتی تھیں، اور بہت زیادہ پیار کرتی تھی، کیونکہ میں ایک ہی بیٹی تھی ان کی، ہوں ان کی۔ تو بس پھر اللہ تعالیٰ ہے صبر دینے والا، بس گزر گئے۔ اور مجھے سب نے فیملی میں کہا کہ دھیان بھٹکانے کے لیے یا کہیں لگنے کے لیے دوبارہ سے یوٹیوب سٹارٹ کرو، کوئی جاب سٹارٹ کر دو، لیکن اب گھر کا سب کچھ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، اپنے بابا کو بھی سنبھالنا، مطلب انہوں نے سنبھالا ہے، مجھے بہت ٹائم کے بعد ہوش آئی ہے کہ نہیں، سب نے مجھے ہی نہیں سنبھالنا، بہت زیادہ شکر ہے فیملی نے سپورٹ کیا ہے، لیکن ایک ٹائم پہ سمجھ آئی کہ ان کو بھی میں نے سنبھالنا ہے، میں اتنی بچی نہیں ہوں، اور پاپا نے مجھے اتنا اسٹرانگ بنایا ہے کہ میں سب کچھ فیس کر سکوں۔ شکر الحمدللہ، جب آپ کے پیرنٹس آپ سے خوش جائیں اور آپ کو کوئی ایسا نہ ہو اور ماں باپ راضی ہوں، وہ مجھے ملتی ہیں، خواب میں ملتی ہیں، بہت خوش ہوتی ہیں، بہت پیار سے ملتی ہیں، بہت پیار کرتی ہیں، بس۔ اور بس میں اپنا یوٹیوب چینل یہیں سے اسٹارٹ کروں گی انشاءاللہ، اور بس آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین شیئر کروں گی، یا جو بھی زندگی میں آگے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ صبر دیا ہے، بہت زیادہ حوصلہ دیا ہے، بہت زیادہ صبر کر لیا تھا، کیونکہ
بچپن سے پڑھتے ہیں ہم کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہم نے واپس جانا ہے، پتہ نہیں ہم تیار کیوں نہیں ہوتے، اور بس یہی سوچتے ہیں کہ جو چلا گیا اس نے جانا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پیارے نہیں جائیں گے یا ہم نہیں جائیں گے. لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہمیں جانا ہے، اور اس چیز کو ہم جٹلا نہیں سکتے. ہم چیز خیر آج مما کو 125 دن ہو چکے ہیں، اور جو میں نے ولاگ کل لائیو کیا تھا وہ ولاگ مما سے پہلے، وہ اس دن میں نے ایکسپورٹ ہونے کے لیے لگایا تھا، اس کا وائس اوور میں نے اسی صبح کیا تھا، اور وہ میں آج تک دوبارہ سن بھی نہیں پائی. لاسٹ ولاگس میں مما تھیں، ایون ایک ولاگ ہے تھرڈ لاسٹ ہے شاید اس ولاگ سے پہلے، اس میں نے بولا بھی کہ مما کچھ کام کر رہی ہیں، ان کا فیس نہیں آ رہا نظر. میں نے چھت سے ویڈیو بنائی ہے، اور میں نے کہا میں نے ان کا کلپ ولاگ میں اس لیے ایڈ کیا ہے میموریز. اور میں نے بعد میں وہ سب یاد کیا، سوچا، تو میں نے کہا یہ میں نے اس نیت سے تو نہیں سوچا تھا کہ ایسی میموریز کہ چلیں اگر وہ نہیں ہوں گی تو میں دیکھوں گی. اور اس کے علاوہ بہت سی یادیں، بہت سی ویڈیوز فوٹوز ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، ضرور بنائیں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے. اگر نہیں بھی تو بھی شکر الحمدللہ، بہت کچھ دیکھ کے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ان کو پیار تھا، ان کو ہنستے دیکھتے ہیں فوٹوز میں ویڈیوز میں اپنے ساتھ. اور بہت سی محرومیاں بھی ہیں. سب کہتے تھے کہ چلو جب اگر میری شادی ہو جاتی یا کوئی چیز تو وہ خوش ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ اس چیز کے لیے تھی کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور اس کی شادی ہو جائے، میں دیکھنا چاہتی ہوں. سب کو بہت پچھتاوا ہے اس چیز کا، لیکن انشاءاللہ ان کی جیسے وہ چاہتی تھی سب ویسا ہی ہوگا، یا ویسا ہی ہو رہا ہے. تو اب آج 125 دن تقریباً 4 مہینے گزر چکے ہیں، اور بس وقت گزر رہا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے ایسے دن گزر جاتا ہے بس. اوکے، میں بس اتنا ہی بتانا تھا. خیر یہی تھا. یہ بہت شارٹ کر کے ہے، لیکن ایک چیز کو آپ دیکھتے ہو سوچتے ہو، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب یہ نہ سوچوں کہ ہاں وہ دن کیسے سٹارٹ ہوا تھا، میں کیسے اٹھی تھی، نماز پڑھ کے دوبارہ سو گئی تھی، اپنی فرینڈ کو میسج کر رہی تھی کہ آج بہت نا گھبراہٹ سی ہے، دل گھٹ رہا ہے، عجیب سا موسم ہے گھٹن والا. تو وہ بھی مجھے آگے سے یہی کہتی ہے. ایون ماما نے بھی آ کے کہا فائزہ عجیب سی گھٹن ہے آج. میں نے کہا ہاں جی. لیکن اس دن کے بعد فرائیڈے سے بارش ہوئی، اتنا اچھا موسم ہو گیا، اتنا ہمارے گاؤں میں ہمارے ایریا میں اتنا اچھا موسم ہو گیا تھا نا نیکسٹ وہی 15 سپتمبر سے. تو بس یہی تھا. ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ اچھی چیزوں کے ساتھ، اچھی شروعات کے ساتھ، اور جانے والوں کی یادوں کے ساتھ. اور انشاءاللہ وہ جو خواب انہوں نے دیکھے ہیں وہ سب پورے کرنے کے لیے ہمیں بھی زندہ رہنا ہے، ہمیں خوش رہنا ہے، اور ان کے لیے بہت ساری دعا کر دیجیے گا. اور بس یہی کرتے ہیں ہم بھی. اب ان کو ہماری دعاؤں کی، ہمارے اصال ثواب کی ضرورت ہے. اگر رو رو کے انسان ایک حد تک تھک جاتا ہے کہ واپس نہیں آتا کوئی، لیکن رونا آ جاتا ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ بس یہی سب، یہی کہنا تھا. اوکے جی، ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. اوکے، اور کیپ واچنگ ہمارے ساتھ رہیے تاکہ میں ایک فیملی یہاں پہ یوٹیوب پہ جنریٹ کر سکوں، جن کے ساتھ مل کے تھوڑا سا انسان کو ہوتا ہے کہ ایک یہ اس دنیا جو سامنے نظر آتی ہے اس کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے، اچھی سی ایک فیملی کریٹ کر سکیں، اور بس تھوڑا سا ایسے خوش رہ سکیں. اور خوش رہتے ہیں، کھاتے ہیں. آفٹر آل اگر 4 مہینے گزار لیے ہیں تو اس کا مطلب ہے زندہ رہتے ہیں. اس دن سے کھانا پینا بھی ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے جانے والوں کے بعد بھی، لیکن ان کی کمی پوری نہیں ہوتی سچ میں. اور ماں کی کمی، وہ ماں ایسی ماں، اتنی شفقت، اتنا پیار کرنے والی. خیر مائیں سبھی بہت اچھی ہوتی ہیں. اور یہ جتنے بھی سارے میں نے کلپس لگائے ہیں یہ کچھ بعد کے ہیں، کیونکہ میں نے ایک دن پہلے گھر کی صفائی کی تھی، اس کے بعد گھر گندا ہو گیا تھا سارا کچھ، کیونکہ مہمان وغیرہ آئے تھے. ہمارا بالکل چھوٹا سا گھر ہے، اور اب یہ سارے کام جتنے میں نے کلپس لگائے یہ میں نے خود کیے تھے. اچار وغیرہ بنایا تھا ان 4 مہینوں میں. جب کبھی میرا ہوتا تھا میں نے ولاگ شوٹ کر دیکھتی تھی، چھوٹی چھوٹی کلپس بنا لیتی تھی کہ اگر کبھی میرا دل کیا تو میں ولاگ میں ایڈ کروں گی. اور بہت سے کام ہیں جو مجھے نہیں بھی کرنے آتے تھے، نہیں بھی ہوتے تھے، تو بھی میں اب کوشش کرتی ہوں ان سب کاموں کو کروں اور اچھے سے کروں. اور بس مطلب کسی کو یہ نہ ہو کہ اس کی ماما نے اسے کچھ سکھایا نہیں ہے. شکر ہے انہوں نے مجھے سب کچھ، ہر کام، ہر چیز سکھائی ہے. ہاں مجھے ویسے ہینڈل نہیں کرتی تھی، تب نہیں کرتی تھی. میں نے کبھی صبح ناشتہ نہیں بنایا تھا. میں کہتی تھی میں گھر کی صفائیاں زیادہ نہیں کروں گی، کچن کی کروں گی. مجھے اپنے کچن سے پیار تھا. ان کا کچن الگ بنا، کیونکہ لکڑی وغیرہ پہ کام کرتے تھے، آگ جلاتے تھے. لیکن مجھے کہتی تھی تم مجھے علیحدہ سے کچن بنا کے دیا تھا. اور اب سب کرتی ہوں.
اور میں کہتی تھی مما میں کبھی کسی کا ناشتہ نہیں بناؤں گی، کبھی صبح نہیں اٹھوں گی، کبھی میں صفائیاں نہیں کروں گی. لیکن اب میں صبح اٹھتی بھی ہوں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ناشتہ بھی بناتی ہوں، سارا کام وغیرہ بھی کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوتا. 4 مہینے تقریباً 125 دن مطلب سب کچھ کیا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ہم کوئی بھی باتیں منہ سے بولتے ہیں تو وہ بس ان باتوں پہ پکا ہوتے ہیں نا، تو کچھ بھی پورا نہیں ہوتا. قسمت دور کھڑی آسری ہوتی ہے. اور یہ میری بات ٹیچر ایک کہا کرتی تھی. چلیں جی، بہت سی باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں. ولاگ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگی ہے، میری باتیں زیادہ تھیں. خیر اوکے، ملتے ہیں نیکسٹ. اللہ حافظ.